جب امام المہدی کی حکومت قائم ہوگی، دنیا کے اندر امن اور سکون آ جائے گا، تو وہ امن و سکون 7 سال تک رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زمین اپنے خزانے اگل دے گی، بارش اپنی برسات میں سے، بادل اپنی برسات میں سے کچھ بھی نہیں رکھیں گے، ساری کی ساری بارش برسا دیں گے۔ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، ساری کی ساری فصلیں اگا دے گی۔ اس قدر خوشحالی ہوگی کہ کوئی بھی شخص تکلیف دہ اور پریشانی میں نہیں رہے گا۔ یہ وہ 7 سال ہوں گے کہ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 سال تکلیف اور تنگی کے ہوں گے۔ پہلے سال اپنی بارش اپنی برسات کا تیسرا حصہ روک لے گی اور زمین اپنی فصلوں کا تیسرا حصہ روک لے گی۔ دوسرے سال بارش اپنی برسات کا 2 حصے روک لے گی اور زمین اپنی فصلوں کا کے 2 حصے روک لے گی۔ تیسرے سال بارش اپنی برسات کا کچھ بھی نہیں برسائے گی اور زمین اپنی پیداوار میں سے کچھ بھی نہیں اگائے گی، اور اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ اب دجال ظاہر ہوگا، اس کے بعد تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، دے گا اس کو رزق دے گا، اس کو روٹیاں دے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈال دے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قدر خوشحالی اور اس قدر پیسہ اور دولت اور سکون دیکھنے کے بعد جب اس قدر قحط سالی آئے گی، لوگوں کو سکون کی عادت نہیں رہے گی، لوگوں کو تکلیف کی عادت نہیں رہے گی، قحط سالی آئے گی، تو مجھے بتائیں کون شخص ہوگا جو دجال کے ساتھ شامل نہیں ہوگا؟ قحط سالی ہے، نہ بارش ہو رہی ہے، نہ کھانا ہے، نہ فصلیں ہیں، تو پھر بہت زیادہ چانس ہے کہ 99.99% میں آپ سب لوگ نعوذ باللہ دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ میں اور آپ سب یہ دعا پڑھتے ہیں، ہماری مساجد میں یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من الفتنة المحیا وممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، اے اللہ مجھے فتنہ دجال سے محفوظ فرما، اور اے اللہ مجھے جینے اور مرنے کے فتنے سے بچا، زندگی اور موت کے فتنے سے بچا، اور اے اللہ مجھے قرض سے اور تکلیف سے بچا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو